اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم ایلن شفق کی کتاب 40 رولز آف لو، اردو ترجمہ 40 چراغ عشق سے جو کچھ اصول شمس تبریز علیہ الرحمہ نے عطا کیے جلال الدین علیہ الرحمہ کو، اس پر گفتگو کر رہے ہیں، ان کی وضاحت کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج اب یہ کا 14واں اصول ہے۔ تمہاری زندگی میں نشیب و افراد آ رہے ہیں یا تمہاری زندگی الٹ پلٹ ہو رہی ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ تم جس رخ کے عادی ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے یا پھر بدلنے والا رخ؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ کوئی ایک انڈیویجول اپنے بارے میں غور کرے کہ وہ کل کیا تھا، کیا کرتا تھا، کیسے ماحول میں رہتا تھا، کیسی گفتگو کرتا تھا، کیسا لباس پہنتا تھا، عادات و اطوار کیا تھے، لوگوں سے بیہیویئر کیا تھا، ڈیلنگ کیا تھی، کیا چیزوں کا کھانے کا شوقین تھا، کیسی سنگت اس نے اپنائی ہوئی تھی۔ کوئی شخص ایسا ہے جو ہمیشہ ایک سا رہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو بت ہی رہ سکتا ہے ایک سا، جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جس میں ارتقاء نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی میں ڈیٹوریشن بھی ہوتی ہے کہ وہ انحطاط کرتا ہے، پیچھے گرتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، گھٹیا ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، تعلیم چھوڑ دیتا ہے، اچھے راستے چھوڑ دیتا ہے، برائیوں کو اپنا لیتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، با اخلاق ہو جاتا ہے، علم والا ہو جاتا ہے، حکمت والا ہو جاتا ہے، دانائی والا، خدمت والا ہو جاتا ہے، علم والا ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی ہر حال میں ہر انسان میں آتی ہے۔ یہاں وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، جب تم میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں تو بے چین مت ہو، پریشان مت ہو۔ انسان کو تبدیل کرنے کی طاقت رب العزت میں ہے۔ جب بھی تم میں کوئی تبدیلی آئے تو یہ سمجھ لو کہ من جانب اللہ ہے، کوئی اور تمہیں کوئی تبدیلی لانے کا مجاز نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نیگیٹیوٹی بڑھ رہی ہے تو بیٹھ جاؤ، سر پکڑ لو، غور کرو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ پھر آپ کو ٹٹولنا پڑے گا کہ کوئی ایسا برا کام جو آپ نے نیا شروع کر دیا ہو، اس سے پھر یہ نیگیٹو تبدیلیاں آ جاتی ہیں، یا کوئی اچھا کام آپ نے ترک کر دیا ہو تو پھر آپ کو پریشان ہونا چاہیے۔ ورنہ روٹین میں اگر تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے اخلاق میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کو کریدے مت کہ کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہو رہا ہے، اس کی رحمت ہو رہی ہے، اس کو کریدنے کی ضرورت نہیں ہے، بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ اس میں اور اضافہ ہو، بے چین مت ہو۔ یہاں شمس تبریز یہ چاہتے ہیں کہ بے چین مت ہو۔ جو سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک لوگ ہیں وہ اطمینان والی روح ہیں، نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ وہ شخص نفس مطمئنہ میں داخل ہوگا جس کے سینے میں گلٹ نہیں ہوگا، یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں نے آج یہ غلط کر دیا۔ گلٹ فری زندگی اطمینان والی زندگی ہے۔ اسے پھر اپنے آپ کو یہاں نہیں چھیڑنا، جس رخ پہ اللہ لے جا رہا ہے اس کے سپرد کر دو۔ کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنا سفر اپنے چپوؤں کے بل پہ کر رہا ہوں۔ چپو چلانے سے سفر نہیں ہوتا، اللہ کے فضل سے سفر ہوتا ہے۔ منازل اس نے آپ کی طے کی ہوتی ہیں۔ یہاں ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آتی ہے جو حدیث قدسی ہے۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ روحوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل اللہ سب کا سب کچھ لکھ کر فارغ ہو چکا تھا۔ ہر چیز مقرر ہے، ہمارے راستے متعین ہیں، ماں باپ متعین ہیں، خاندان متعین ہے، خون کا گروپ متعین ہے، سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ تو آپ کے پاس کتنی لبرٹی بچ جاتی ہے؟ آپ کی موت کا وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، طریقہ مقرر ہے۔ تو آپ ہیں ہی اللہ کے رحم و کرم پہ، تو جب وہ تبدیلیاں لا رہا ہے تو مزاحم مت ہوں، ان تبدیلیوں کے اگینسٹ مت سوچیں، بے چین مت ہوں۔ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ آپ مطمئن روح ہیں؟ جب آپ کے اندر سے کمپلینٹ نکل جائے گی، شکوہ نکل جائے گا، وقت کا کریں، زمانے کا کریں، حکومت کا کریں، موسم کا کریں، رشتہ داریوں کا کریں، تعلقات کا کریں، وفاداریوں کا کریں، جس کے اندر شکوہ موجود ہے وہ اس بات سے راضی نہیں ہے جو رخ اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، وہ اس کو چھوڑے بیٹھا ہے۔ اگر اپنے رخ پہ راضی ہونا ہے، اللہ کی دین پہ راضی ہونا ہے، آپ کو ہر حال میں شکوہ نکالنا ہوگا۔ جب تک آپ کے اندر شکوہ موجود ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر احتجاج موجود ہے، اور اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ سے تعلق جوڑنے والے کبھی احتجاج کرنے والے نہیں ہوتے، ایجیٹیشن نہیں ہوتا، شکوہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ زمانے کو برا مت کہو کہ زمانہ میں خود ہوں۔ پھر یہ بھی کہا کہ تم جیسا گمان کرو گے میں ویسا کر دوں گا۔ تو جو کچھ بھی بیہیو اللہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے تم اس کو قبول کر لو، مزاحم مت ہو اس کے راستے میں۔ یہ سمجھ لو کہ یقیناً اللہ ہمیشہ بہتر کرتا ہے، اور جب آپ میں تبدیلیاں لا رہا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری اس میں ہوگی۔ ڈاؤٹ فل مت ہو اپنے مستقبل سے، مایوس مت ہو اپنے مستقبل سے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ مایوسی نظر آتی ہے۔ یہاں سمجھانا ہی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نشیب و فراز زندگی میں آئیں گے، کامیابیاں آئیں گی، ناکامیاں آئیں گی، بھوک آئے گی، افلاس آئے گا، خوشحالی آئے گی، سب کچھ ہوگا۔ کیا ہر سال ایک جیسی فصل ہوتی ہے؟ کیا کبھی ناپا آپ نے کہ اتنے ہی دانے ہوں گے جتنے پچھلے سال ہوئے تھے؟ دکانوں پہ سودا سب کے بھرا ہوتا ہے، کیا سب کی ایک جیسی سیل ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح وہ گزار رہا ہے، جس راستے سے تمہیں گزر رہا ہے، تم نے اس راستے کو خوش دلی سے قبول کرنا ہے۔ احتجاج نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی، شکوہ نہیں کرنا۔ اللہ آپ کو شکوے سے بچانا چاہتا ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ اس کا شکوہ کرنا ناشکری ہے، اور جو ناشکرہ ہو وہ کیا اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں بدحالی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ ناشکری ہے۔ کتنی نعمتیں دے رہا ہے پاکستان میں، پھل ہر قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ، خوشبودار، ذائقے دار، سبزیاں اعلیٰ سے اعلیٰ، انڈا، گوشت، دودھ اعلیٰ سے اعلیٰ، دالیں اعلیٰ سے اعلیٰ، لباس اعلیٰ سے اعلیٰ، پانی اعلیٰ سے اعلیٰ۔ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو وہ آپ کو نہیں دے رہا، اور پھر بھی آپ ہر وقت شکوہ کر رہے ہوتے ہیں حالات کا، ملک کا، نصیبوں کا۔ یہاں جو استاد ہیں وہ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ تو نے کسی حال میں شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی، ایجیٹیٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ سارے شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اور شکر کیا ہے؟ بہت سینئر پیغمبر تھے ادریس علیہ السلام، ان سے پوچھا گیا اس زمانے میں، آدم علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد ہوئے، کہ ادریس یہ بتائیے،
اے نبی اللہ کہ شکر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جو کچھ مالک نے تجھے دیا اس کو اس کی مخلوق کے لیے استعمال کرنا شکر ہے۔ میں چلتے چلتے یہاں آپ کو ایک بات شکر کے حوالے سے اور بتا دوں۔ قرآن نے یہ کہا انسان کے بارے میں کہ میں نے مٹی سے بنایا انسان کو، آدم کو میں نے مٹی سے بنایا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے لیے اس میں کیا کوڈ ہے، کیا بھید ہے جو مالک نے اس میں چھپا دیا آپ کے لیے؟ کبھی ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی سوچا؟ آپ دیکھیں اس کائنات میں تمام وہ چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے ساری مٹی سے نکلتی ہیں۔ پھل، سبزی، دودھ، پانی، درخت، لوہے جن سے مکان بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ہر چیز مٹی سے نکلتی ہے۔ ساری پروڈکشن مٹی دے رہی ہے، ساری پروڈکشن مٹی دے رہی ہے، مگر وہ ہے کہاں؟ آپ کے پاؤں کے نیچے۔ آپ کے پاؤں کے نیچے۔ تو پیغام کیا دیا مالک نے آپ کو مٹی سے بنا کر؟ کہ تو نے کائنات میں ہر چیز ڈیلیور کرنی ہے، مگر عاجزی اتنی اختیار کرنی ہے جیسے میری مٹی پاؤں کے نیچے رہتی ہے۔ عجز کے ساتھ بانٹے چلا جا۔ جب عجز کے ساتھ بانٹنا شروع کر دے گا تو شکوہ ختم ہو جائے گا، تو اللہ کے رخ پر، اس رخ پر آ جائے گا جو اللہ تیرے لیے متعین کر چکا ہے۔ صرف اتنی سی بات سمجھ لیں اگر ہم کہ ہم مٹی سے بنے ہیں، تو اس کی قدر یہ ہے کہ وہ پاؤں کے نیچے ہوتی ہے۔ پاؤں کے نیچے سے مراد ہے کہ عاجز ہوتی ہے۔ کبھی کبر مت کرو، اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھو، مگر دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرو، بانٹنے میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ جو تقسیم کر رہا ہے، جو بانٹ رہا ہے، جو ڈیلیور کر رہا ہے، وہی آدم کا وارث ہے۔ اللہ کی یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ کسی قسم کا شکوہ مالک سے کبھی بھی نہ کریں۔